السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا بیان حضرت محمد مفتی حماد رضا صاحب کا بیان رہے گا کہ ایک فقیر کی دعا میں کتنی تاثیر ہوتی ہے۔ تو بہت بہترین بیان ہے، تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ حضور کے بہت غریب صحابی ہیں، اتنے غریب صحابی کہ کبھی کبھی کھانا مل جاتا، کئی کئی دن تک فاقے ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے، اللہ اکبر، اخلاق کریمہ دیکھو میرے حضور کا، اپنے ہر غلام سے خیریت پوچھتے تھے۔ آج تو باپ بیٹے سے خیریت نہیں پوچھتا، بھائی بھائی سے خیریت نہیں پوچھتا۔ ان موبائلوں نے آگ لگا رکھی ہے، ایک دسترخوان پہ 5 بھائی بیٹھے ہیں، کسی کو پوچھنے کی فرصت نہیں ہے، سارے موبائل میں ڈوب جایا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار اپنوں کو وقت دیا کرو، گھر میں آ جایا کرو، فلائٹ موڈ ڈالو موبائلوں پر اور اپنوں سے بیٹھ کر کے خیریت پوچھا کرو۔ پتا 8 دن سے تو کہاں تھا، تو نے کیا کیا ہے، حال چال پوچھ لیا کرو۔ ہم تو گھر میں گئے تب موبائل ہے، سفر میں گئے تب موبائل ہے، مارکیٹ میں گئے تب موبائل ہے۔ اس موبائل نے بیگانہ بنا دیا ہے، باپ بیٹے سے خیریت پوچھنے والا نہیں، بیٹا باپ سے خیریت پوچھنے والا نہیں۔ آپ میرے نبی کی چوکھٹ پہ چل، سرکار دو عالم کی بارگاہ میں جب غریب صحابی آئے، آقا فرماتے میرے صحابی کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، لہجہ اتنا پیارا کہ قربان ہونے کو جی چاہتا تھا۔ کیا حال ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، بس یوں سمجھ لیجئے کبھی کھا لیتے ہیں کبھی نہیں کھاتے ہیں، جب مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں، جب نہیں ملتا ہے تو صبر کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور نے غلام کی یہ باتیں سنی ہے، چشمان نبوت میں آنسو آئے، جیسی آنکھیں بھر آئی ہیں، اتنے میں جبریل آ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ جو غلام بیٹھا ہوا ہے بس یہ کل ظہر تک کا مہمان ہے، کل ظہر تک اس کا انتقال ہو جانا ہے۔ اتنا سننا تھا، نبوت والی آنکھیں بھر آئیں، چشمان نبوت برسی۔ میرے نبی نے غلام سے نہیں کہا تھا کہ تو کل تک کا مہمان ہے، بلکہ اس سے فرماتے ہیں میرے غلام بتا تو سکی تیری زندگی میں کوئی ایسی خواہش ہے جسے تو چاہتا تھا اور وہ نہ ہو سکی ہو۔ اللہ اکبر، غربت کا اندازہ لگانا، جب میرے نبی نے اتنا کہا تھا بتا تو سکی کوئی خواہش ہو تو پوری کی جائے، یہ نہیں کہا کل تک کا مہمان ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں بتا تو سکی تیری کوئی خواہش ہو تو پوری کروں۔ آقا نے اتنا کہا، غلام کے جملے سننا پیارے، جو ہوٹلوں میں 2000 کا کھانے کے بعد اور ایک بھوک کا کھانا پھینکنے والوں، کھڑے ہو کر کے شادیوں میں کھانے دے کر کے کتوں کی طرح کھلانے والوں اور کئی لوگوں کا کھانا دعوتوں میں پھینکنے والوں، ذرا دل سنبھال کے میری بات سننا، خدا نے دیا ہے شکر ادا کیا کرو۔ میرے نبی نے کہا تھا روٹی کی قدر کرنا، اگر یہ چلی گئی تو ہاتھ نہیں آئے گی، رزق کی عزت کیا کرو، قدر کیا کرو۔ یہ تو حضور کا کرم ہے جو دسترخوان سمیٹے نہیں گئے ہیں، یہ مصطفیٰ کا کرم ہے جو چہرے بگاڑے نہیں گئے ہیں، یہ تو آقا کا کرم ہے جو زمین پھاڑی نہیں گئی ہے، یہ مصطفیٰ کا کرم ہے جو شکلیں بگاڑی نہیں گئی ہے۔ اگر آقا کا کرم نہ ہوتا تو چہرے بگاڑ دیے گئے ہوتے، آقا کا کرم نہ ہوتا دسترخوان اٹھا دیے گئے ہوتے، مصطفیٰ کا کرم نہ ہوتا فاقے مار دیے گئے ہوتے۔ آج جو بے حساب روٹی مل رہی ہے یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، بے حساب رزق مل رہا ہے یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ آقا کے صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ ایک خواہش ہے، ایک خواہش ہے، ایک خواہش ہے، بتا کون سی؟ تو اس نے کہا تھا آقا آج تک زندگی میں نے کبھی میٹھا نہیں کھایا ہے، سنا کہ میٹھی بھی کوئی شے ہوتی ہے، آقا میرا جی چاہتا ہے زندگی میں ایک بار میٹھا کھانے مل جائے۔ اتنا سنا ہے میرے نبی نے کہا عثمان کو بلایا جائے، عثمان غنی آ جاتے ہیں، کہتے دوسری خواہش بتا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ غریب ہوں، نکاح نہیں ہوا ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا کوئی غریب سمجھ کے بیٹی نہیں دیتا ہے، اس لیے میرے آج تک نکاح نہیں ہوا۔ آقا میرا بھی جی چاہتا ہے کاش میرا بھی نکاح ہو، میری بھی بیوی ہو۔ یا رسول اللہ کبھی کبھی ارمان جاگتے ہیں، دل یہ کہتا ہے جب دنیا سو رہی ہو اور رات کا آدھا حصہ گزر چکا ہو، آقا اس وقت میں میری بیوی بھی ہو اور میں بھی ہوں، دونوں مسلح پہ کھڑے ہوں، وہ بھی رو کے رب کو مناتی ہو، میں بھی رو کے رب کو مناتا رہوں۔ آقا بس اتنی خواہش ہے، ایک تو میٹھا مل جائے، دوسرا میرا نکاح ہو جائے۔ نبوت والی آنکھیں برس رکھی ہے، فرمایا بتا تیری نظر میں کوئی
بیٹی ہو تو بتا۔ اس نے کہا جی یا رسول اللہ میرے چچا ذات بہن ہے لیکن میرا چچا غریبی کی وجہ سے مجھے دیکھنا نہیں چاہتا۔ آقا فرماتے ہیں بلایا جائے اس کے چچا کو۔ جب ان کے چچا کو بلایا گیا، اب میرے نبی کا فیصلہ سننا۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابی میں نے تیری بیٹی کا رشتہ اپنے اس غریب صحابی کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ پھر کیا تھا؟ مصطفیٰ کا فرمان تھا، گردن جھک جاتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ حق تو یہ ہے بیٹی کا ہاتھ مانگا ہے، اگر سر بھی مانگ لیتے ہنستے ہنستے جانے دے دیتے، اس لیے کہ یا رسول اللہ جان دیتی ہوئی اسی کی تو تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ۔ سبحان اللہ۔ شکریہ بھائی سنیں یہ فیصلے، میرے نبی کا پیار۔ بھائی روٹی کی عزت کر، قدر کر اس کی، یہ کچی پکی توڑ کے نہ پھینکا کر۔ کھانے کا ادب یہ ہے کھانے کے لیے بیٹھو تو اگر پلیٹ میں ٹوٹی ڈلیا میں ٹوٹی روٹی کے ٹکڑے ہونا پہلے ٹکڑے کھا کے رب کو دکھایا کر، یا اللہ میں نے ناشکری نہیں کی ہے، میں تو ان ٹکڑوں کے لائق بھی نہیں تھا، یہ تیرا احسان ہے، تو نے میرے آگے یہ ٹکڑے رکھ دیے ہیں۔ وہ تو یہ کہتا ہے میرا شکر ادا کرو گے تو اتنا دوں گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا، اور ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا کہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ حضور نے اتنا فرمایا کہ تیری بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح ہونا ہے۔ جی یا رسول اللہ کا تاخیر نہ کرنا۔ آقا جانتے تھے کل ظہر تک کا مہمان ہے، مصطفیٰ جانتے تھے کل ظہر تک اسے موت آنے والی ہے، اس لیے میرے نبی نے کہا اب دن کا انتظار نہیں ہے، ابھی اس کا نکاح ہوگا۔ ابو بکر جی یا رسول اللہ نکاح کی جو ضرورتیں ہیں وہ آپ پوری کریں گے۔ عثمان جو حلوہ ہے وہ آپ کا بنانے کی ذمہ داری ہے، ایسا حلوہ بنانا کہ آج تک کسی نے نہ کھایا ہو۔ میرے غریب غلام کی تمنا ہے یہ حلوہ کھانا چاہتا ہے، میٹھا کھانا چاہتا ہے۔ حضرت عثمان کے یہاں حلوہ بنا، حضرت ابو بکر صدیق کے یہاں سے نکاح کا انتظام ہوا۔ جب نکاح ہو جاتا ہے اللہ اکبر، آقا کریم کو بتایا تھا جبریل نے کہ کل ظہر تک کا مہمان ہے، رات گزر جاتی ہے۔ جب صبح کا سویرا ہوا، فجر کا وقت آیا، میرے حضور نے غلام کو بلایا، فرمایا جاؤ میرے فلاں غریب صحابی کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ آقا کس لیے؟ کہ اگر اس کے دروازے سے رونے کی آواز آ جائے تو توڑ کر کے مجھے بتا دیا جائے۔ آقا نے اس لیے ڈیوٹی لگائی تھی جب کہیں پہ میت ہوتی ہے تو اپنے رویا کرتے ہیں، اور اس کی بیوی تو ایک رات کی دلہن ہے، جب اس کے شوہر کا انتقال ہوگا تو ذاکر کے رونے کا پتہ چل جائے گا۔ آگے کیا ہونا تھا یہ تو مصطفیٰ جانتے تھے، لیکن ڈیوٹی آقا لگا رکھے ہیں، جاؤ اس کے دروازے پہ چلے جاؤ، جب اس کے گھر سے رونے کی آواز آئے تو مجھے خبر کر دینا۔ پیارے سننا ذرا دل تھام کر کے، یہ صحابی نے فجر کی نماز پڑھی، جا کے اس صحابی کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ ظہر ہو گئی کوئی نہیں رویا ہے، ظہر کی نماز پڑھی۔ آقا فرماتے کیا ہوا؟ جی یا رسول اللہ ابھی تک تو کوئی نہیں رویا ہے۔ کہتے پھر جائیے، پھر آئے گئے، عصر تک بیٹھے رکھے، کوئی آواز نہیں آئی۔ جب عصر میں آقا سے ملاقات ہو رہی ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں پتا کیا ہوا؟ کہتے یا رسول اللہ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں اس گھر سے قہقہوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ہنسی اور خوشیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، آقا اس گھر میں کوئی نہیں رویا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضور نے سجدے میں سر رکھا، اے میرے مالک بتا تو سکی، کل جو جبریل نے بتایا تھا وہ تو صحیح تھا، جبریل تو جھوٹ نہیں بولے گا، تیرے فیصلے بھی حق ہیں۔ جبریل نے یہ کہا تھا یہ ظہر تک انتقال کر جائے گا، مگر میرے مالک بتا تو سکی ابھی تک وہ مرا کیوں نہیں ہے، اس کو موت کیوں نہیں آئی ہے؟ اب ذرا دل تھام کے سننا پیارے، رب نے جبریل کو بھیجا، جا میرے محبوب سے جا کے کہانی بتا دے۔ حضرت جبریل آئے ہیں، یا رسول اللہ بے شک اس کو ظہر میں انتقال کر جانا تھا، اس کی زندگی ظہر تک تھی، لیکن یا رسول اللہ جب مغرب کے بعد کا وقت آیا اس نے نماز ادا کی، عشاء کا وقت آنے والا تھا، اس نے نماز عشاء کی بھی ادا کی عشاء کے وقت میں۔ اس کے بعد بیوی کو بلایا، دسترخوان بچھایا، یا رسول اللہ وہ میٹھا جو زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا آج پہلی بار دسترخوان پہ رکھا ہے، سامنے بیوی بیٹھی ہوئی ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے کہ سامنے بیوی بھی ہے، دسترخوان پہ میٹھا بھی ہے، میرے آقا نے میری دونوں ضرورتیں پوری کر دی ہے، یہ دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ اتنے میں یا رسول اللہ دروازے پہ آواز آ جاتی ہے کوئی جو خدا کے نام پہ کچھ دے دے۔
جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب خدا کے نام کا اس نے سوال کیا، اس نے ایک نظر بیوی کے چہرے پہ ڈالی، دوسری نظر اپنے حلوے پہ ڈالی، وہ میٹھا جس کے لیے زندگی بھر ترستا رہا تھا اسے دیکھا ہے، بیوی سے کہتا شریک حیات خدا نے تیری جیسی بیوی دے دی ہے، اب اور کیا کمی رہ گئی ہے؟ دروازے پہ رب کے نام کا سائل آ گیا ہے، اگر تو کہے تو یہ حلوہ اس کے حوالے کر دو۔ بیوی نے کہا میرے سرتاج جیسے تیری مرضی ہے۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس نے اپنی زندگی کی سب سے پسندیدہ غذا حلوہ اٹھایا، خدا کے نام پہ غریب کو دے دیا اور کہا جب غریب کے ہاتھوں میں حلوہ آیا، آقا اس کی زبان سے جملہ نکلا، خدا تیری خوشیوں کو سلامت رکھے، خدا تیری خوشیوں کو سلامت رکھے۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، فیصلہ تو موت کا ہو چکا تھا، لیکن جب اس فقیر نے کہا تھا خدا تیری خوشیوں کو سلامت رکھے، رب نے فیصلہ کر دیا، اے جبریل اس نے اپنی من پسند شے میری رضا کے لیے اپنے آگے سے اٹھا کر کے غریب کے حوالے کر دی ہے، جاؤ میں نے اس کی زندگی کو موت کو زندگی میں تبدیل کر ڈالا ہے اور اس کے غموں کو دور کر کے اس کی زندگی کو خوشیوں سے آباد کر ڈالا۔ تو ناظرین، بیان اگر اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو چلیے اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔